نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو چیز انسان جتنی محنت سے حاصل کرتا ہے اللہ رب الکریم اس کا اتنا ہی بڑا پھل عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کم سنی کے عالم میں ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی کفالت ان کے چچا نے اپنے ذمے لے لی، تو ان کی ماں اور یہ اپنے چچا کے گھر رہا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک دیہات میں ان کا گھر تھا۔ تو چچا ان سے بہت محبت کرتے اور ان کو بڑے شوق سے بڑے اچھے اچھے لباس بنوا کے دیتے، اچھا اچھا کھانا پینا دیتے، مطلب ان کی ایک شاہانہ لائف تھی۔ ایک دن یہ کسی کام سے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، تو جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حضور پہ ایمان لے آئے، اللہ رب العزیز کریم کی توحید پہ ایمان لے آئے۔ تو جب یہ واپس گئے تو یہ خاموش رہے، انہوں نے کسی کو بتایا نہ، سوچا تھا کہ یہ میں چھپا کے رکھوں گا، پر آخر کتنی دیر اس کو چھپایا جا سکتا تھا۔ جب ان کے چچا یا ان کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو اکثر ان کی تیور، ان کے حالات، ان کی طبیعت بدل جاتی، تو پتہ تو چل جاتا ہے انسان کو۔ تو جیسے ان کا رویہ بدلا دیکھا تو ایک دن ان کے چچا نے رات ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گیا؟ اب کب تک وہ چھپا سکتے تھے؟ انہوں نے بولا جی چچا، میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس پر ان کے چچا نے کہا کہ اب تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ تو بہت خوبصورت انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، چچا نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ان کی حالت خراب کر دی، اور اس کے بعد ان کا پوشاک پھاڑ کر کے اتار دیا اور بولا کہ ادھر سے نکل جا، اب میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ ان کی ماں تو ماں تھی لیکن وہ بیچاری بے بس تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ تو ان بی بی نے کیا کیا، ایک چادر باہر پھینک دی، بالکل اس طرح برہنہ کر دیا اس صحابی کو، ان کے چچا نے جیسے ایک بچے کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، تو ان کی ماں نے ایک چادر باہر پھینک دی۔ تو صحابی نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، ایک کو انہوں نے تہمت کی طرح باندھ لیا اور دوسری انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ یعنی ان دو چادروں میں ملبوس وہ صحابی یہ سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ آخر دل میں خیال آتا ہے کہ جن کے لیے تو نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، چل اب انہی کی بارگاہ میں چلا جا۔ تو وہ صحابی وہاں سے پیدل چلے، سفر کس حالت میں ہوتا تھا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ چلتے چلتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے آتے دیکھا تو حضور کو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو شاہی پوشاکوں میں رہتا تھا، اور آج یہ اپنی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کے میرے دین کی خاطر میرے پاس آ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا اصحاب صفہ کے ساتھ تم بھی مسجد کے اندر قیام پذیر رہو اور دین سیکھو، کیونکہ یہ لوگ بھی دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دوستو، جو چیز جتنی محنت کے ساتھ ملتی ہے نا، اللہ رب الکریم کی بارگاہ سے اس کا پھل بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیں، انسان کو قدر بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم نے یہ چیز بڑی محنت سے حاصل کی ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو پوچھو کہ اسلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کریم کا کیا مقام ہے۔ تو ان کی یہ حالت ہو جاتی کہ کبھی کبھی وہ اللہ کی محبت میں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے زور زور سے اللہ اللہ اس طرح کہنے لگ جاتے، آوازیں لگانے لگ جاتے۔ تو ایک صحابی نے ان کو تھوڑا ڈانٹا، ایک دن بولا کہ یار ادب سے کھڑے ہو جو، یہ مسجد نبوی ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا ناراض ہوئے اور فرمایا کہ خدا را میرے عبداللہ کو کوئی کچھ نہ کہا کرے،
یہ تو اللہ کی یاد میں خود کو کھو بیٹھا ہے، اس نے تو اپنی زندگی، اس نے تو اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ دی اس کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ پر تشریف لے گئے تو یہ صحابی حضرت عبداللہ یہ بھی ساتھ تشریف لے گئے، یعنی جہاد کے لیے۔ تو کافی دور چلے گئے، جب جہاد شروع بھی نہ ہوا تھا کہ ان کو بخار ہو گیا، اور اتنا زیادہ بخار ہو گیا کہ جس کی انتہا تھی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ خبر پہنچی تو حضور اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ جب دیکھا تو حضرت عبداللہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں اور تکلیف کے مارے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس آئے اور دیکھا کہ یار یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے میرے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ کے سر کے نیچے سے انہوں نے تکیہ نکال لیا۔ انہوں نے تکیہ نکال لیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر تھا اور جن کا نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ تھی۔ وہاں اللہ رب الکریم کے حکم سے ان کی روح قبض کی گئی۔ تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں نا، تیری معراج تو لوح و قلم تک ہے اور میری معراج بس تیرے قدم پر ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر اپنی نظر رکھ کے اپنا دم دیا، اپنے سانس دیے۔ جب یہ ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک حکم دیا کہ میری چادر لے کے آؤ اور میری چادر کے اندر میرے عبداللہ کی تدفین ہو، اس کو کوئی اور کپڑا، کوئی اور چادر نہ دی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان کو غسل دیا، ان کو تیار کیا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارکہ کفن دیا۔ جب ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی، قبرستان لے جایا گیا، تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی انسان کو قبر میں اتارے، لیکن وہاں تو ان کا کوئی خونی رشتہ موجود ہی نہیں تھا۔ اب ان کا کلمے کا رشتہ تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو میرے حضور نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بولا میں خود اس کو قبر میں اتاروں گا۔ جب اپنے صحابی حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لحد کے اندر اترے، ان کو ہاتھوں میں اٹھایا اور جب اپنی امانت کو اللہ کی مٹی کے سپرد کیا تو رکھتے ہوئے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات بولے ان سے بہت سے صحابہ کے اوپر ایک وجد طاری ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے عبداللہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اے میرے اللہ تو بھی میرے عبداللہ سے راضی ہو جا۔ تو میرے دوستو، جتنی محنت سے دین ان ہستیوں نے حاصل کیا انہی کو اس کی قدر تھی، جو قدریں ان کو تھی ہم ان سے ناآشنا ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل پیران اعظام اپنے سالکین کو اسباق کرواتے ہیں، وہ اس کو پوری محنت سے نہیں کرتے کیونکہ ان کو قدر نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے اس دین کا، ہمارے اللہ کا کیا مقام ہے، ہمارے اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس چیز سے ناآشنا ہیں۔ یقین مانیں کہ جتنی محنت کے ساتھ، جتنی قربانی کے ساتھ ہم صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بناتے ہوئے جتنی قربانیوں کے ساتھ اس اللہ کی محبت کے اندر ہم عروج کریں گے، اسی بڑے طریقے سے، اسی ہے کہ عظیم طریقے سے اللہ رب الکریم بھی ہمارے اوپر آسانیاں اور ہمارے اوپر انعامات نچھاور کریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہل بیت الطہارہ اور ان کے صحابہ کے صدقے ہمیں ملا، اس کی قدر کریں۔ وہ اللہ جس کی قدریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہی جانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتے ہوئے ہم اپنے اپنے اسباق کو اتنی محبت، اتنی خوش اسلوبی اور اتنے مخلص پن کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ رب الکریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت مبارکہ پہ زندہ رہنے کی اور ایمان پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔